تو آج یہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 19 پڑھیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات کا تھوڑا سا ہنٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 181، پہلی آیت رکوع نمبر 19 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد بے شک، سمیع اللہ، سمیع اردو کا لفظ ہے سماعت، سامعین۔ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، قول بات، کن کی بات؟ الذین، ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، معاذ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، فقیر محتاج ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، دولت مند ہیں۔ اغنیاء غنی کی جمع۔ سنکتبو، یہ سین، نون اور کتبہ 3 لفظ ہیں۔ سین شروع میں آئے، ضرور بھی مطلب ہوتا ہے اور جلد بھی مطلب ہوتا ہے، اس کا دونوں ہیں، تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے، ضرور جلد۔ ہم لکھتے ہیں، ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، وقتل اور قتل کرنا، ہم ان کا، کن کو؟ انبیاء نبیوں کو، بغیر حق ناحق۔ ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق۔ ذوقوا فعل امر ہے، چکھو، عذاب الحریق، عذاب آگ میں جلنے کا، حریق آگ میں جلنے کا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم ان کی یہ بات لکھ رکھیں گے، اور ان کا وہ جرم بھی جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ لیں گے۔ پھر آخرت میں ہم ان سے کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، کہ اب تم آگ کا عذاب چکھو، ہے نا جی، یہ بات ہم کہیں گے۔ یہ آیت مبارکہ کس پس منظر میں؟ یہ جب انفاق مال کی ترغیب دی گئی، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، پرسویٹ کیا گیا نا، وہ کہاں پر؟ سورہ بقرہ کی آیت 245 میں۔ سورہ بقرہ کی آیت 245، 245، وہاں کیا کہا؟ وہاں فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرض دے اللہ کو، اور قرض بھی کیسا؟ قرضا حسنا، قرض حسنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ بڑھا چڑھا کر دے اس کو، اور وہ بھی جو ہے اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھا۔ تو کیونکہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جاتی تھی،
تو یہ بات جب یہ منافقین کفار کو، تو معاذ اللہ اس پر انہوں نے کہا جی کہ آج کل جو مسلمانوں کے اللہ میاں ہیں وہ غریب ہو گئے ہیں، ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہیں، دیکھو نا، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اور اللہ میاں کا ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہے تو قرض چاہیے، وہ بندوں سے قرض مانگتے ہیں۔ یہ کہا ہے اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ اچھا اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو ہے نا سنکتب ما قالوا، اس میں اگر غور کریں اس لفظ میں بڑا قہر اور غضب چھپا ہوا ہے۔ کسی کے کہنے پر تو پابندی نہیں ہے نا، معاذ اللہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے نا، نیکی کا بدی کا، کہنے پر تو نہیں ہے۔ لیکن کہا یہ معمولی بات نہیں جو یہ انہوں نے کہہ دیا، اور وہ بھی اللہ کی عظیم ہستی کے بارے میں ایسا جو سب کو نوازتا ہے اور وہ کھلا ہر ایک کو نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، ان کے بارے میں ایسے ریمارکس تو کہا کہ ہاں ہم ضرور لکھ رکھیں گے اس کو جو تم نے کہا ہے، یعنی یہ ان نوٹس نہیں جائے گا، تم یہ نہ سمجھو بس ہم نے کہہ دیا اس کا نا، کیونکہ ایونچولی آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، اللہ نے کہا پھر بتا دیں گے، ابھی تم استہزاء بھی کر سکتے ہو، مذاق بھی اڑا سکتے ہو، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جو چاہے کرو۔ سنکتب ما قالوا، بڑا اس میں غصہ قہر ہے کہ ہم یہ ایسا نہیں کہ اس کو اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، یہ آپ نے کہا ہے سنکتب ما قالوا ہے، ہم لکھ رہے ہیں ما قالوا جو تم نے کہا۔ اچھا اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ معاذ اللہ یہ بہت ایسی کرتے تھے۔ یہ سورہ مائدہ کی بھی آیت 64 دیکھیں، یہ سورہ بقرہ ہے، مائدہ کی 64، 5ویں سورۃ مائدہ ہے، دوسری بقرہ ہے، مائدہ وہاں بھی ہے کہ وقالت الیہود، یہود قوم نے یہ کہا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے، ولعنوا، اور لعنت ان پر، بما قالوا، جو ایسی بات کہہ رہی ہیں جو انہوں نے کہا۔ اور پھر آگے واضح کیا کہ بل یداہ مبسوطتان، الف نون سے تثنیہ بن گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہے نا خوب کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اللہ تو بے انتہا نواز رہے اپنے بندوں کو۔ بسطہ ہوتا ہے نا یبسط الرزق، با سین تا، وہی ہے نا یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہے وہ رزق وافر دے بغیر حساب کے۔ تو آیت میں ہیں بل یداہ، بلکہ اللہ کے ہاتھ مبسوطتان، دونوں ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو اللہ اپنے بندوں کو خوب نعمتوں سے نوازتا ہے ہر قسم کے، اور وہ ينفق کیف یشاء، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے یہ زکوٰۃ وغیرہ کے جب احکام آئے تب بھی یہودیوں نے مذاق اڑایا اور بڑے عجیب گستاخانہ جملے کہے، یہ سب پس منظر میں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا سنکتب ما قالوا ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ پوری آیت میں ایک تو یہ ہے سنکتب ما قالوا ہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور شروع جو ہے نا آغاز دیکھیں لقد سمع اللہ، اس میں بھی وعید ہے، وارننگ، لقد سمع اللہ، بلا شبہ سن لیا اللہ نے، ایسا نہیں کہ اس کو نظر انداز کر دیا ہو، بے شک سن لی اللہ نے یہ بات نا۔ تو بڑا یہ سخت آیت ہے، اور کہا کہ یہ باتیں جو تم منہ سے بک رہے ہو ہم لکھ لیں گے۔ اور ساتھ ہی اس آیت میں انبیاء کے ناحق قتل کا بھی ذکر ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کا قتل کرنا وہ بھی ہم جو ہیں تمہارے نامہ اعمال میں درج کر لیں گے ہیں۔ یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کی،
قول اور فعل. قول یہ اس قسم کی باتیں کہنی، یہ قول ہے سارے، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، ہے نا جی. قول بھی ایسا، اور فعل جو ہے یہ انبیاء کا قتل، دونوں ان کے جو ہیں گھناؤنے جرم. قول گستاخانہ بات یا کلمہ اللہ کے بارے میں، تو دونوں قول و فعل دونوں گھناؤنے جرم ان کے ہیں، قول بھی اور فعل بھی دونوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر آپ آخر میں دیکھیں جب یہ دونوں قول و فعل سنگین جرم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تو تم نے تو خود اپنے آپ کو مستحق حقدار بنایا نا عذاب کا، تو وہ ملے گی سزا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے یعنی یوم قیامت، ذُوقُوا چکھو عذاب الحریق، آگ میں جلنے کا عذاب. تو یہ ان قول و فعل کی سزا بتا دی، آگ میں جلنے کا ہے، اور وہ انتہائی المناک عذاب ہے. وہ تو آپ خود دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر ذرا سی بھی آپ کی فنگر یا انگلی جل جائے تو کس قدر اذیت ہوتی ہے. تو یہ آگ کا عذاب ہوگا، وہ ان کو بتا دیا ہے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں یہ اتنا سخت ہے تو اس میں آ گیا کہ ذوقوا عذاب الحریق. آپ دیکھیں 182 سزا کے بارے میں ہی ہے، وہ روز قیامت آگ اور یہ سزا، یہ دونوں، یعنی یہ بھی اللہ کا انتہائی غیظ و غضب اور غصے کا اظہار ہے. اگلی آیت میں بھی ان کی سزا ہی کا ذکر ہے ایسے لوگوں کا. تو فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، یعنی یہ جو سزا ہے ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اللہ کی ذات تو بندوں پر ظلم کرنے والی نہیں ہے، اللہ کی ذات تو رحیم اور کریم ہے. لیکن جب اس نہج اور اس حد پر ہی آ جائے تو پھر اللہ کی ذات بھی تو عدل کرنے والی ہے نا، تو پھر اللہ کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے. تو فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، ذالک یہ ہے بما بدلہ اس کا جو قدمہ آگے بھیجنا، تقدیم نہیں ہوتا آگے، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم ید سے ہے، ان تمہارے ہاتھوں نے، کم ہے نا تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بالظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، عبد سے ہے اپنے بندوں پر. اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے نا جی. تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ، یہ جو آگ کا عذاب اور سزا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قدمت ایدیکم، خود ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور اس قسم کے کام کرتے ہو تم، تو اپنے آپ کو تم سزا کا ہی حقدار بنا رہے ہو. اللہ کی، ہاں بالکل، اللہ، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ فرمایا کہ اللہ ان بندوں پر ظلم کرنے، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. واقعی بالکل صحیح ہے نا. اچھا یہ 182 ہو گیا. 183 ہے نا، یہ دو آیت ہو گئی. یہ ان کے غلط قول، گستاخانہ، اس پر حریق آگ، اور یہ سزا ان کے اپنے اعمال پر. اللہ کی ذات جو ہے ظلام للعبید نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب یہ 183 ہے، کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ کہتے تھے جب تک ایسی قربانی کا معجزہ نہ وہ پیش کریں جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. ہاں یہ کہتے تھے ہے نا. اللہ اکبر. تو آیت نمبر 183
الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. اب دیکھیں یہ کتنی غلط بات کر کے اللہ سے اس کو جوڑ رہی ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم رسول پر ایمان ہی نہ لاؤ جب تک وہ تمہارے سامنے یہ معجزہ نہ پیش کریں. یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی گزشتہ شریعت میں بھی کسی پیغمبر نے ایسی بات نہیں کہی. الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ نے عہد الینا، عہد کیا ہے ہم سے. کیا عہد لیا ہے؟ کہ ہم سے عہد لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، اللہ، یہ دو لفظ ہیں، ان اور لا ملا کر لکھا ہوا ہے. یہ ان اور لا یہ ملا کر لکھو تو اللہ ہو گیا. یہ گر جائے گا نا، نون جزم کا ہے نا، اللہ ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کہ نہیں. اللہ نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس. عطا سے لفظ ہے یہ، عطا کا ویسے معنی ہوتا ہے آنا، اس کے آگے اگر با آئے تو پھر لانا ترجمہ کر لیں. دیکھیں قربان کے ساتھ بھی قربانی ہے، با آ گیا، بھی قربانی. وہ لائے ہمارے پاس بھی قربانی، ایسی قربانی کو، تاکلہ النار، نار جو ہے نا یہ مؤنث ہے اس لیے شروع میں تا آ گیا. تاکلو، کلو ہوتا ہے نا جی کھانا، کلو واشربو، تو تاکلہ کھا جائے ہو اس کو، یعنی اس قربانی کو کون کھا جائے؟ النار. قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل، بے شک آئے تھے تمہارے پاس، رسول من قبلی، مجھ سے پہلے، مجھ سے قبل، بالبیناتی، ساتھ کھلی نشانیوں کے، بینات، بین، کھلی نشانیاں، اور وبالذی قلتم، اور اس کے ساتھ بھی جو تم نے بات کہی، یہ جو ہے نا بقربان تاکلہ النار، اس کے ساتھ بھی آئے. تو کہا کہ فلم قتلتموہ، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا لے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم مانگ رہے ہو کہ یہ آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے. پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس آیت مبارکہ کا پس منظر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، ہے نا جی. دیکھیں نوع انسانی جب عہد طفولیت میں تھی، ہے ابتدا، نسل انسانی کا آغاز، ابتدا، سٹارٹ، بالکل ہے. تو بہت سے خرق کے عادت واقعات ہوتے تھے شروع میں، بہت سے خرق عادت کافی تھے. جیسے حضرت آدم اور اماں حوا کے ہاں ہر حمل میں ٹوینس ہوتے تھے، اور ان کو ایکسٹرا آرڈینری طور پر اللہ تعالیٰ جوان کرتا تھا.
یہ نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہے جی 25 20 22 سال میں یا جو بھی ہے وہ جوان ہو رہا ہے، اور اس میں اس وقت کیونکہ نسل انسانی کو پھیلانا تھا تو وہ اس طرح تھا جیسے ایک حمل سے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک حمل سے میل اور فیمیل پیدا ہو گئے، جوڑے ہوتے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہیں. اچھا جلدی جلدی ہوتا تھا، اللہ نے انسان کو پھیلانا تھا نا، صرف 2 ہی لوگ تھے اتنی بڑی زمین پر. دوسرا حمل ہوا تو میل اور فیمیل ہو گئے. یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ اس طرح ہوتا تھا، یہ دوسرے حمل سے یہ کر سکتے ہیں، یہ اس طرح کر سکتے ہیں، میل اور فیمیل میں ہی ہوتی ہے نا. لیکن یہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ انہیں جوان و پروان کر دیا. یہ بھی خرق عادت ہے. اور جیسے اب تو یہ ہوتے تو بہن بھائی ہی ہیں نا اگر دیکھا جائے، لیکن اس وقت شادی ہو جاتی تھی. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی تھی جو خرق عادت واقعات ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو قربانی دی جاتی تھی اس کی مقبولیت کی یہ دلیل سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے آگ آئے اور اس کو بھسم کر دے. یہ تھا. یہ کہاں تھا؟ یہ آپ وہاں پڑھیں سورہ مائدہ کی آیت 27، جہاں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا. انہوں نے بھی قربانی دی تھی، ایک کی قبول ہو گئی تھی ایک کی نہیں ہوئی تھی. تو کیسے پتہ چلا ایک کی قبول ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی؟ یہی انداز ہے جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہاں، اور وہ سب سے پہلی تھی اس اصول پہ نا، سب سے پہلی ہے. تو ہاں اس میں وہ تھا، تو مفسرین نے لکھا یہ وہ ایکچولی شادی تو اس طرح ہونی تھی، تو وہ یعنی دوسری لڑکی سے وہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ خوبصورت ہے اپنے اسی حمل میں جو ہوئی تھی، وہ معروف طریقہ نہیں تھا. تو اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ قربانی دی جائے، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی پھر اس کی جو ہے نا وہ شادی ہوگی. تو حابیل اور قابیل نے قتل کیا تھا نا، یہ دونوں سگے بھائی تھے نا. قابیل قاتل تھا اپنے بھائی حابیل کا، یہ سورہ مائدہ میں واقع ہے. اس نے پھر قتل کر دیا تھا، قتل کر دیا بھائی کو. ہوئی تھی نہیں، ویسے کوئی سنا نہیں، وہ تو اتنے شروع میں تو سزا کا یہ بس بہرحال. ہاں پہلا قتل بھی عورت ہی کی وجہ سے ہوا. ہاں کیونکہ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا اس میں عورت ہی پہلے آتی ہے. اب تو یہ دیکھیں نا، یہ کہا جاتا ہے نا عام طور پر زن، زر اور زمین تینوں ذات سے شروع ہوتے ہیں. یہی جو ہے نا ڈسپیوٹس کے زندگی کے میں جو ڈسپیوٹس ہیں وہ 3 یہی ہوتا ہے، یا تو دولت پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یا زمین پر ہو رہی ہوتی ہے، یا عورت پر ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی سب سے پہلے عورت کا ہی، آج زیادہ عورت پر. گاؤں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے مار دھاڑ ہے نا، بہت زیادہ. اللہ نے شاہ جی کے پاس اسٹیٹسٹکس ہے، فوراً وہ بتا دیتے ہیں کمپیریزن کر کے کہ ایگزیکٹ کون سا جگہ. اللہ اکبر. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، سورۃ مائدہ کی آیت 27 پڑھیں، وہاں ہے اس قرب قربانن، میں آیت بتا رہا ہوں، جب قربانی پیش کی تو فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی. حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی. فتقبل من احدہما دونوں میں سے ایک کی، اور ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی نہیں ہوئی. یہ آیت کے الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کی آیت 27 ہے. اچھا، اور یہ جو معجزہ ہے تفاسیر کی روح سے سیدنا الیاس، حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ تھا، ایسا ہوا، آگ آئی اور جلا کر راکھ کر دیا. سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داؤد کے بیٹے، ان کا، اور سیدنا یحییٰ
علیہ السلام، حضرت زکریا کے بیٹے، ان کو بھی یہ معجزہ دیا تھا. اسی مناسبت سے آگے آ رہا ہے یہ جو آیا نا، دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ بات ہو رہی تھی آگ قربانی کو کھا لے، اور ساتھ ہی آ گیا کہ انبیاء کو قتل ہے نا جی، انبیاء کا قتل بھی. تو وہ اسی مناسبت سے آیا ہے کہ حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. السلام علیکم جی. نہیں آپ پہنچ گئے ہیں؟ اچھا میں آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اس معجزے سے نوازا تھا. تو یہ اسی مناسبت سے کہا کہ پھر تم نے جو ہے کیوں قتل کیا ہے نا جی رسولوں کو. اللہ اکبر. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ سب اسی مناسبت سے ہے. اچھا یہاں پر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار منافقین ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا اظہار نہیں ہوا، ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ جب یہ اس طرح آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے تب تم ایمان لاؤ. تو کہا کہ اس لیے ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور ہم ایمان نہیں لا رہے. اب دیکھو ان کی یعنی انداز دیکھو، بات دیکھو کہاں ملا رہی ہیں کہ بحکم الہی ہم آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اس پر جو ہے نا وہ دلیل پوری نہیں ہو رہی. دیکھیے اسی مناسبت سے آگے آ گیا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی افترا کر لیں، کوئی بھی بات گھڑ لیں آپ کو جھٹلانے کا، آپ کی رسالت پر ایمان نہ لانے کا. تو کہا کہ یہ پہلے رسولوں کو بھی یہ جھٹلاتے رہے ہیں، پہلے رسولوں کو بھی ہے نا جی، پہلے رسولوں کو بھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پہلے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے صحیفے ان کے ساتھ تھے، تب بھی انہوں نے جھٹلا دیا. تو فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ کا آیت نمبر 184 ہے نا جی، کہ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو فقط کذب رسل من قبلک، تو فقط بے شک کذب جھٹلائے گئے رسول من قبلک آپ سے قبل، کیونکہ آپ تو آخر الزماں تھے نا، سارے رسول آپ سے پہلے ہی تو آئے. تو پہلے جو آپ سے آئے تو قومیں کہاں ایمان لاتی تھی، سارے ہم نے پڑھے ہیں نا. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب، یہ سارے واقعات اعراف میں آئیں گے، سورہ اعراف میں. تو قومیں ایمان نہیں لاتی تھیں اور پھر ایک خاص وقت دے کر ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا. تو کہا گیا کہ پہلے رسولوں پر ہی کہاں سے ایمان لائے، اور وہ جاؤ آئے تھے بالبینات، بینات کے ساتھ آئے تھے، یعنی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے بہت سے نا. دیکھا حضرت صالح علیہ السلام کتنی کھلی نشانی ہے کہ چٹان سے جو ہے وہ حاملہ اونٹنی برآمد کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، کیسی کھلی نشانی ہے. تو کیا یہ سارے ایمان لے آئے تھے جو معجزے اور کھلی نشانیاں لے کر آئے؟ نہیں. اچھا پھر فرمایا والزبری، اور زبری ویسے تو زبور، ویسے زبر ٹکڑے کو کہتے ہیں نا، عربی میں ٹکڑے کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی کتابیں، صحیفے اس معنوں میں ہیں. صحیفے آتے رہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے نازل ہوتے رہے. اور والکتاب المنیر، منیر لفظ نور سے ہے، روشن کتاب ہے. والکتاب المنیر
کچھ مفسرین نے لکھا ہے والکتاب المنیر، یہاں تورات کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ساری الہامی کتابیں نور سے بھرپور تھیں، ہدم و نور، قرآن میں بھی ہے سورہ مائدہ میں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، کذب رسل من قبلک، جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ تو 184 تک ہی بورڈ پر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اپنے پیغمبروں کی بھی تکذیب کی جو کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ تو آج کے لیے پھر 184 تک، انشاءاللہ 185 سے ہم کل پڑھیں گے، اور پھر یہ ہم بورڈ پہ انشاءاللہ تعالی لکھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر